اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھو، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، تم بھی اپنے پرکھوں کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ تمہارے اور ہمارے پرکھوں کے سینے ہوتے تھے اور انگریز کی گولیاں ہوتی تھیں۔ میں فرقہ پرست طاقتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے بندوق میں گولیاں ہیں تو یاد رکھو ان گولیوں کو کھانے کے لیے ہمارے سینے بھی موجود ہیں، لیکن ہم ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کہا کہ جس طرح آج ہمارے اسٹیج پر سب موجود ہیں، اسی طرح سب بھائی بھائی مل کر کے رہیں گے تبھی یہ دیش ترقی کرے گا، ورنہ یہ دیش ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 70 سال پہلے ہمارا دیش غلام تھا۔ انگریز نے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما رکھا تھا۔ انگریزوں سے دیش کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے لڑائی تنہا لڑی، دیش آزاد نہیں ہو سکا، اور انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ پھر جب جمعیت علماء ہند کے فاؤنڈر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو انہوں نے آواز لگائی کہ اب ہم ملک کی آزادی کے لیے صرف مسلمانوں کو ساتھ نہیں لیں گے، ہندوؤں کو بھی لیں گے، سکھوں کو بھی لیں گے، عیسائیوں کو بھی لیں گے۔ جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر کے دیش کی آزادی کے لیے قدم بڑھائے تو انگریز جیسی طاقت کو بھی اپنا بوریا بستر گول کر کے یہاں سے بھاگنا پڑا۔ آج فرقہ پرست طاقتیں لڑاؤ اور حکومت کرو کہ انگریز والی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، آؤ جمعیت کے بینر تلے ہندوستان کے جھنڈے کو ہاتھ میں لے کر ہم فرقہ پرستوں کے خلاف پھر میدان میں آتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح انگریز بھاگا ہے اسی طرح انگریز کی ناجائز اولاد بھی بھاگ کر کے ملک کو آزادی ملے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمت سے کام لو، پریشان مت ہو۔ مایوسی اور حوصلہ شکنی یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ ہم نے تو بڑے سے بڑے طاقتور کو دیکھا ہے کہ جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو صرف اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ آج خدا کے بندوں پر جو ظلم کر رہے ہیں انہیں سن لینا چاہیے کان کھول کر کہ خدا ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ظلم اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے ابھی ہمارے ساتھی عیسائی دوست آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ میرے دوستوں، یہ جو NRC اور CAA جو بنا ہے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف ہے اسی طرح ہندوؤں کے بھی خلاف ہے، سکھوں کے بھی خلاف ہے، عیسائیوں کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قانون سے دیش کے آئین اور دستور کو پھاڑ کر کے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو جب دیش کا آئین ختم ہوگا تو نہ ہندو رہے گا، نہ مسلمان رہے گا، نہ سکھ رہے گا، نہ عیسائی رہے گا۔ آج ہندوستان کو فرقہ پرست طاقتوں سے آزادی دلانے کے لیے اور دیش میں امن کو، پیار کو، محبت کو، الفت کو عام کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھو، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں تم بھی اپنے پرکھوں کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ تمہارے اور ہمارے پرکھوں کے سینے ہوتے تھے اور انگریز کی گولیاں ہوتی تھیں۔ میں فرقہ پرست طاقتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے بندوق میں گولیاں ہیں تو یاد رکھو ان گولیوں کو کھانے کے لیے ہمارے سینے بھی موجود ہیں،
لیکن ہم ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج NRC اور CAA کے خلاف ملک میں سب سے پہلی آواز جمعیت علماء کے بینر تلے کلکتے کے اس میدان سے بلند ہوئی ہے۔ یہ دیش کے کونے کونے تک پہنچے گی، جمعیت علماء ہند اور ہر جگہ جمعیت کے خادم بزرگ اس آواز کو عام کریں گے۔ دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہارے بزرگوں نے تو دریا میں بھی دوڑا دیے گھوڑے اپنے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے چاہا تو آج نہیں تو کل یہ اپنے پیر سر پر رکھ کر کے بھاگیں گے، اور انشاءاللہ دیش کو امن ملے گا، سکون ملے گا، عافیت اور بھائی چارہ عام ہوگا۔ بس ایک درخواست ہے کہ دیکھو، صرف جوش سے کام نہیں چلتا ہے، جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے۔ آپ ایجیٹیشن کرو، آپ احتجاج کرو، آپ NRC اور CAA کے خلاف بولو، لیکن ملک کے اور دیش کے امن و امان کے لیے خطرہ مت بنو، قانون کو ہاتھ میں مت لو، اور ہمیشہ قانون کی پاسداری کرو۔ یہ دیش ہمارا ہے، ہم اس دیش کے اور اس کے قانون کے محافظ ہیں۔ ہم قانون کو توڑنے کا جرم نہیں کرتے، ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج دیش کا ہوم منسٹر کہتا ہے کہ عیسائی کو آنے کی اجازت ہوگی، ہندوؤں کو آنے کی اجازت ہوگی، جینیوں کو آنے کی اجازت ہوگی، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی، اور مسلمانوں کو گھسپیٹھیا کہہ کر کنارے لگانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، ہندوؤں، دلتوں، سکھوں، عیسائیوں، جب مسلمان اس دیش میں نہیں ہوگا تو یہ دیش بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ختم ہو جائے گا۔ یہ دیش بچا ہے تو ہمارے اور تمہاری وجہ سے بچا ہے، اگر ہم نہ رہیں گے تو دیش بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا۔ ہم نے دیش کی تقسیم کی پہلے بھی مخالفت کی ہے، اور ہم آج بھی دیش کی تقسیم کے لیے سامنے آنے والوں کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیش کو تقسیم کرانے والی طاقتیں وہ ہماری ہی دشمن نہیں ہیں، وہ اس دیش کی بھی دشمن ہیں، اور انشاءاللہ دیش کے یہ دشمن کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج ہم اور آپ یہ قسم کھا کے جائیں کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔